باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ دین کی جہاں بات آتی ہے تو آج کا نوجوان دین سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ نہیں کھانا ایسا نہیں ایسا ہی کھائیے، لباس نہیں ایسا نہیں ایسا ہی پہنیے، کیوں اتنی قید میں آپ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جس کا کام ہے نماز پڑھانا، جس کا کام فتویٰ لکھنا ہے، اب وہ بزنس کے بارے میں کیا بتا سکیں گے، وہ جاب کے بارے میں کیا بتا سکیں گے؟ ان معاملات کے اندر بھی عالموں سے رہنمائی، ایسا کیوں؟ اچھا ایک جملہ یہ بھی سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، بالکل کوئی ان کے خلاف بولے کان بند ہیں، لیکن تھوڑا اگر کوئی عقل کا ایک گھوڑا اپنا چھوٹا سا دوڑائے، کہے گا کہ یہ انسان ہی تو تھے، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں نا، تو پھر کیوں ہم آنکھیں بند کریں، کان بند کریں؟ انڈا قربان کرنے والے بھی لوگ آ ہی گئے مارکیٹ میں، انڈے جتنی ان کی عقل ہے، تیری مانے یا خدا کی مانے، ہمارے لیے لاجک کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ کے ارشاد کے سامنے، رسول کے ارشاد کے سامنے، فرما دیا خلاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضور فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک تک ہمارا درود پاک پہنچتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایف جی این چینل کے مختلف پروگرامز آپ دیکھتے ہیں اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا، یونیک اور شاندار پروگرام ہم لے کر حاضر آج ہوئے ہیں جس کا نام ہے ایسا کیوں۔ جی ہاں، میں نے بھی کہا کہ شاندار، یونیک اور بہت ہی پیارا۔ اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ سوال ہو کہ ایسا کیوں بھائی؟ میں نے جو کہا یہ شاندار بھی ہے، پیارا بھی ہے، یونیک بھی ہے، ایسا کیوں؟ تو اس ایسا کیوں کا جواب جب انشاءاللہ آپ مزید ہمارے اس پروگرام کو آگے دیکھیں گے، مجھے امید ہے کہ اس کا جواب آپ کو بہت جلد ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے بڑے ہی پیارے، وہ بھی بڑے یونیک ہیں، الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے نگران آل رسول الحاج سید محمد عارف علی اتاری صاحب، آپ حضرت کی زیارت کر رہے ہیں۔ سید صاحب سے انشاءاللہ الرحمن ہم اس پروگرام کے اندر بہت سارے سوالات لیں گے۔ آپ غور کیجئے، بچپن سے ہی آپ کی جو بھی عمر ہے، آپ یا تو جوان ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے، بچپن سے لے کر اس ایج تک، اس عمر تک بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، بہت سارے رسومات ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ان معاملات پر کہیں نہ کہیں ایک کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایسا کیوں؟ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، دین کی بہت ساری مثالیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، فلاں چیز کا حکم دیا، اس کا حکم دیا، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو آخر ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیا وجہ ہے ایسا کرنے کی؟ اور دنیا کے معاملات اگر آپ دیکھ لیں گے، اس کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے سوال آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ایسا کیوں ہے، آخر کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا خرابی ہوتی ہے؟ اس طرح کے ملتے جلتے بہت سارے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا جواب آج ہمارے گیسٹ سے لینے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر بھی کچھ سوالات ہوں جن کا حل یہاں پر آج آپ کو ملنے والا ہو، تو آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ میرے ساتھ ایک اور ہمارے اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں مولانا ندیم مدنی صاحب، آپ ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رہیں گے، ہم دونوں مل کر
سید صاحب سے کچھ سوالات کریں گے, کچھ ایسا کیوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بتائیے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اضحک اللہ سنہ کا, آمین. اللہ آپ کو ہنستا رکھے, مسکراتا رکھے. بلا تاخیر زیادہ اپنی گفتگو کو طویل کرنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ایسا کیوں کا انشاءاللہ آپ ہمیں جواب ہمارے ناظرین کو عطا فرمائیں گے. لیکن میرا سوال سے پہلے سوال ہے, ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ تم دو اور میں اکیلا, ایسا کیوں؟ کیونکہ سوالات زیادہ ہیں. اچھا یہ تو ہے ہی, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم تو دو ہیں, اگر یہاں 50 بھی ہوتے تو بھی کم کیا ہیں. بات ہے, سبحان ایسے اللہ. آپ کے مقابلے جوابات آپ کے, اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. آمین آمین. تو پہلا ایسا کیوں جو ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو کہ ہمارا معمار ہوتے ہیں, اور نوجوان بہت کچھ کر سکتا ہے. یعنی یہ جو عمر ہوتی ہے نوجوانی کی, بچپن سے زیادہ اس میں طاقت ہوتی ہے اور بڑھاپے سے زیادہ بھی اس میں طاقت ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہے, نوجوان بھاگ سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے. اور دینی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھا جائیں تو نوجوان دین کے کام میں آگے اگر آتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کی مثال یعنی آپ تو دعوت اسلامی انڈیا کو چلا رہے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کے اندر بھی بہت سارے نوجوان الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے ذریعے سے یعنی ان کی نوجوانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لے رہا ہے جو ایک بڑی عمر کے بعد نہیں ہو پاتے ہیں عام طور پر. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے, میں جنرل اگر بات کروں, دین کی جہاں بات آتی ہے تو آج کا نوجوان سید صاحب وہ دین سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ خواہشات. خواہشات کا جال جو پھیلا ہے نا پیارے علی بھائی, جی, تو اس نے جوانوں کو گویا کہ ایک ہیجیک کر لیا ہے. پھر اس میں دینی علم کی کمی, ساتھ ہی صحیح علم کی کمی. اس کے بعد یہ سوچ کہ دیندار بنوں گا تو دنیا میں کیسے رہ پاؤں گا. اس کے بعد یہ خیال اگر دین کے قریب آ جائیں تو دین تو پرانا ہے, جدید دور کے تقاضے وہ کیسے پورے کر پائے گا. قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے, وہ اب اس طرح کی کچھ باتیں جوانوں کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہے. اچھا, ان کو یہی باتیں دین سے دور لے جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے. آپ نے صحیح کہا علی بھائی, جہاں جوان کا انوالومنٹ ہو جی, وہاں ایک انقلاب آتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ملک کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, ایڈمنسٹریشن میں عموماً کڑیل جوانوں ہی کی بھرتی ہوتی ہے, بوڑھوں کی نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنی عمر تک ہوں گے تو ہوں گے اس میں. صحیح. اور فراغت بھی عمر کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے کہ اب زیادہ ضعیف, زیادہ کمزور یہ چل نہیں پائے گا, ذہانت جواب دی جاتی ہے. تو اصل ہے کہ جوان اگر اپنے دین کو سمجھے, قرآن کو سمجھے, حدیث کو سمجھے, اور سمجھے وہ سے سمجھے, ایسے وسوں سے نہ سمجھے, تو انشاءاللہ تعالی اس کی یہ مکروہ سوچ, اس کی ناپسندیدہ سوچ کافی حد تک کے دور ہوگی. لیکن بات تو صحیح ہے نا, اگر لوجیکلی دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نوجوان یہ سوچتے ہوں گے کہ دین پرانا ہے. لوجیکلی دیکھا جائے تو جواب تو یہی آتا ہے, ایک بہت بڑی میجورٹی ہے کہ جو اس بات کو تسلیم کرتی ہیں. آپ نے بھی واچ پہنی ہے, اور پہلے جو آتی تھی وہ ایک دم لوہے کی چین والی ہے, بدی سی ہے, پہلے تو ہاتھ کی آتی ہی نہیں تھی, لیکن آپ نے بھی اپڈیٹ چیز کو قبول کیا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح موبائل فون ہے. اچھا پہلے جبے نہیں ہوتے تھے, ابھی آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے, الحمدللہ, اللہ کا چشمہ آپ کا جو دکھ رہا ہے فریم, تو پہلے تو ہو سکتا کوئی اور صورت ہو. اس کے علاوہ لینگویج دیکھ لیں, تہذیب دیکھ لیں, لوگ اپ گریڈ چیز کو پسند کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب پوری دنیا ہی ایکسیپٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کا وہی دین جو نوجوان سوچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں لوجیکلی وہ صحیح تو سوچ رہا ہے. اس کو نہیں چاہیے وہ اولڈ دین, وہ تعلیم. کیسے قبول کرے وہ؟ اس کی سوچ وہ خراب ہو گئی ہے. جو چیز خراب ہو گئی ہے, جو چیز اس کے اندر سے خراب آواز بھی آتی ہے, اچھا, وہ کام بھی خراب کرتا ہے. قلم اگر یہ خراب ہو جائے جو اچھے کاغذ کو بھی خراب کر دیتا ہے, اور اس کی سوچ کو خراب کرنے والی ہے یہ دنیا. میں نے پہلے ہی بتایا, خواہشات, جی, یہ الٹی سیدھی چیزیں سننا, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, اس نے اس کے دماغ کو خراب کیا گیا. دین پرانا, دین
معاذ اللہ بوسیدہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. آپ دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ پرانا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے, اچھا. ستھرا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. اب ہمارے دین کو اگر ہم دیکھیں گے, قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے, لیکن وہ آج بھی ویسا ہی ہے, اس زمانے کے لیے بھی اس کے احکامات ویسے ہی ہے جیسے 1450 سال پہلے تھے. چینج کیوں نہیں ہوا ہمارے اندر؟ قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تبدیلی اس صورت میں آتی اگر 1400 سال پہلے نازل ہوا, اس کے 1 یا 200 سال کے بعد اگر وہ نہیں چلتا تو تبدیلی آتی. اس کے بعد صدی گزرتی اور صدی گزرتی اور صدی گزرتی, 1400 صدیاں گزر گئی, چینج نہیں آیا, چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا اور قیامت تک چلے گا. وجہ یہ ہے کہ ناقص اگر چیز ہوتی ہے تو وہاں تبدیلی کی جاتی ہے. اچھا. جو چلے نہیں وہاں تبدیلی کی جاتی ہے. اب دیکھیں مین عقیدہ یہ جی. اللہ ایک ہے, یس. پہلے سے مانتے آ رہے ہیں ہم. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ ایک ہے. نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ ایک ہے. ہمارے آقا نے بھی فرمایا اللہ ایک ہے, اور ان کا ہم نے مانا اللہ ایک ہے. اگر یہ سوچے ہم کہ یہ تو بہت پرانی سوچ ہے, تو اللہ ایک کیسے, تھوڑا اپڈیٹ ہونا چاہیے. تو آپ بتائیں اس کا دماغ صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ گندگی دماغ میں ہوگی. بھائی اللہ ایک ہی ہے, ایک ہی رہے گا, ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, اور سب سے بڑا ہے. اب اس میں کیا چینج کرو گے آپ؟ یہ تو عقیدے والی بات ہو گئی نا, چلے مسلم ہے کہ عقائد میں تو کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ ایک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ٹھیک ہے مان لیا. لیکن رہن سہن میں, کھانے پینے میں, دیگر چیزوں میں جو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, ہم آپ سے بھی سنتے ہیں, آپ کے چینل پر بھی سنتے ہیں, لوگوں سے بھی سنتے ہیں, بیانات میں بھی سنتے ہیں, کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی کلپ, نوجوانوں کی میں گفتگو اور انداز کو کوٹ کر رہا ہوں, کلپ سنتے تو نہیں کھانا ایسا نہیں ایسا ہی کھائیے, اب لباس نہیں ایسا نہیں ایسا ہی پہنیے. تو کیوں اتنی قید میں آپ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل ندیم بھائی سمجھنے کی تھوڑی سی یہاں کمی ہے. اچھا. اور دین کو سمجھنا ضروری ہے. دین کے قریب آئیں گے تو دین کی سمجھ ملے گی. کیا بات ہے. دین کے قریب نہیں آئیں گے تو دین کی سمجھ نہیں ملے گی. اب علماء سے یہ دور ہے. جمعہ کی نماز کے لیے بھی جاتے ہو تو جب امامت کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے تب جاتے ہو, اقامت بھی بعض دفعہ پوری ہو جاتی ہے تب جاتے. جمعہ کا بیان سننے کی تم کو سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے اور تم دین کے لیے اعتراض کرتے ہو. پہلے دین کو سمجھنا پڑے گا. صحیح ہے. سمجھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اوکے. اگر آپ نے کھان پان کی بات کی ہے تو ہمارے لیے تو ہر حلال کھانا ہمارے لیے حلال جائز ہے. کیا بات. بنانے کے انداز جدا ہو سکتے. آپ اگر ملیشیا میں جاؤ گے تو وہاں کھانا الگ ہوگا, اگر UK USA میں جاؤ گے تو وہاں کھانا الگ ہوگا, اگر عرب کلچر میں جاؤ گے تو وہاں کھانا الگ ہوگا. ہمارے ایشیا میں آؤ گے, ایشیا کے اندر بنگلہ دیش میں جاؤ گے, نیپال میں جاؤ گے, انڈیا ہے, دنیا بھر میں جاؤ گے, الگ الگ چیزیں. اسلام نے کہاں روکا کہ جو عرب میں کھانا ہے وہی کھانا, جو مدینے میں کھانا کھایا گیا تھا وہی کھانا, صرف کھجور ہی کھانا, صرف جو شریف ہی کھانا. فلیکسیبل تو یہاں رکھا گیا نا کہ بھائی آپ کے ملک میں آپ کے جہاں پر بھی جیسا کھانا آپ کو چاہیے کھائیے. شرط کیا ہے؟ حلال کھائیے, جائز کھائیے, حرام کی طرف مت بڑھنا. رہا رہن سہن کی بات, تو آپ کو کہا جا رہا ہے بھائی کہ آپ کرتا پیجامے میں ہی رہے, اچھا, کنٹینیو امامہ ہی باندھے. ایسا کہاں کہا جا رہا ہے؟ جائز لباس ہے, جو شرفاء کا لباس ہے وہ پہنیے گا. یعنی لازماً نہیں کہا جا رہا ایسا. لازماً نہیں کہا جا رہا. شریفوں کا لباس, اگر آپ ایسا لباس پہنو گے جس سے آپ کی آدھی سرین نظر آ رہی ہے, یہ حیا کے خلاف تو ہے. ایسا لباس پہنو گے جو دیکھنے کے لیے تھوڑی حیا لگتی ہے, تو وہاں تو یار تھوڑا لگے گا نا. اب آپ اگر نموریا لباس پہنو گے تو پھر تو درست نہیں ہوگا. ایسا لباس پہنے کہ جو شریف پہنتے ہیں. اچھا. بلا وجہ کا اعتراض ہے کہ کپڑے پہننے میں منع کرتے, یہ نہیں پہنو. آپ ٹی شرٹ والے کے آپ مسجد میں نظر نہیں آتے؟ آپ کو آتے نظر آتے ہیں. پینٹ والے نظر نہیں آتے آپ کو؟ بالکل ہوتے ہیں. کون سے امام نے کہا مسجد سے نکلو؟ بات تو صحیح ہے آپ کی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گنجائش ہے. بالکل ہے. اچھا, ابھی آپ نے گفتگو میں ایک چیز کہی کہ علماء سے دوری ہے, عالموں سے دوری ہے, یہ تو ابھی آپ نے یہاں بات کی. اس کے علاوہ کچھ بیانات بھی میں نے بھی آپ کے سنے ہیں اور بھی ہمارے ناظرین نے سنے ہوں گے. تو کئی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے اپنے بیانات کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ عالموں سے, مفتیوں سے اور اس طرح کے جو دین کے جو رہنما کہلائے جاتے ہیں ان سے آپ قریب رہیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, آپ یہ کہتے ہیں.
تو عالموں کے ساتھ ہی رہنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا یہ تو چلیں، ایک ہوتا ہے نماز سیکھنا ہے آپ کو، روزہ سیکھنا ہے تو اس لیے چلے جاؤ، یہ بھی ہم نے سنا ہے آپ کے بیان میں بھی اور دیگر کچھ مبلغوں کے بیان میں ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کو بزنس کرنا ہے نا تو بھی اس کے لیے آپ علماء سے مشورہ کریں. آپ جاب کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کیا صحیح کیا غلط ہے یہ آپ علماء سے پوچھیں، عالموں سے پوچھیں. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ جس کا کام ہے نماز پڑھانا، جس کا کام ہے مدرسے کے اندر بیٹھ کر کچھ 10-15 بچوں کو جو ہے نا حفظ کی تعلیم دینا، عالم کی تعلیم دینا، جس کا کام فتویٰ لکھنا ہے، اب وہ بزنس کے بارے میں کیا بتا سکیں گے، وہ جاب کے بارے میں کیا بتا سکیں گے؟ تو مطلب ان معاملات کے اندر بھی عالموں سے رہنمائی، ایسا کیوں؟ یہی تو سوچ کی کھوٹ ہے. اچھا ہاں، اور یہ اسی سے لگتی چوٹ ہے. اچھا وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں ہمارا دین اسلام یہ ایسا تو نہیں کہ بھائی بس اتنی ہی رہنمائی آپ کو ملے گی، فلاں کام کی رہنمائی نہیں ملے گی. وہ دین ہی کیا جو اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی نہ کرے. ہمارے دین نے تو ساری رہنمائیاں کی نا. دین کو سمجھائے گا کون؟ علماء ہی تو سمجھائیں گے. ارے بھائی آپ بیمار پڑے ہو اور بیماری بھی مختلف قسم کی ہے. آپ کو آنکھوں کا مرض ہوا ہے، آپ کو کہیں گے ٹانگوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. آپ کو دل کا دورہ پڑنے کے قریب آیا ہے اور آپ کو کہیں گے بھئی گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا. تو اسی طرح سے جو شخص جس میں اسپیشل ہے، جس میں مہارت رکھتا ہے، اسی کی طرف بھیجا جائے گا. رہا علماء کی بات، یہ نائب انبیاء ہے. یہ ان کی وجہ سے، ان کی رہنمائی سے، ان کی گفتگو سے ہدایت ملتی ہے. ان کے پاس کیوں نہیں جانا چاہیے؟ آپ کی ازدواجی زندگی میں پرابلم کھڑی ہو گئی، رہنما علماء کریں گے. اچھا وہ کیسے؟ بالکل. شادی کے معاملات میرے اپنے معاملات ہیں، میری بیوی کے معاملات ہیں، یا چلے زیادہ سے زیادہ مجھے اس کو سنبھالنا ہے، ان معاملات کو اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں. میرے والد اگر ہیں، میری والدہ ہیں، گھر والے ہیں، مطلب گھر کے میٹر میں بھی اب مجھے علماء کو ہی انوالو کرنا پڑے گا. یہ مطلب یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو جانا پڑے گا. کیسے؟ ٹھیک، سمجھاتا ہوں کیسے. اچھا. اب آپ دیکھیں کہ دین جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے. اچھا. اسلام بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے. اگر دینداری سے بندہ ہٹ جائے تو پھر تو بہک جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جو دینداری سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے گھر میں خانہ جنگی ہے، ان کے گھر میں پرابلم ہے. شوہر پر بیوی کا اعتماد ختم، بیوی کا شوہر پر اعتماد ختم. کیوں؟ یہ دین کی دوری کی وجہ سے. اگر یہ دین کے قریب رہتے ہیں، علماء کے قریب رہتے تو ایک دوسرے کی وفا سکھاتے، ایک دوسرے کی محبت سکھاتے. دیکھیں آپ نے دنیا میں سنا ہوگا دنیا بڑی لالچی ہے. جی. آپ نے انہی دنیا داروں سے سنا ہوگا دنیا میں بھیا کوئی کسی کا نہیں ہے. انہی دنیا داروں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی دنیا میں سب اپنی اپنی دیکھتے ہیں، اپنی دیکھو باقی کس کا کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ رحم سکھاتا ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، رائٹس ایک دوسرے کی ادا کرنے کا سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. اب بیوی کو جب شوہر کے رائٹس پتہ ہوں گے کہ شوہر کے حقوق کیا کیا ہے، کہ شوہر کے ساتھ کیسا تعلق اسلام نے بیان کیا ہے، تو عالم بتائے گا. آپ کو انجینئر تھوڑی بتائے گا. اب انجینئر ہے وہ انجینئرنگ کرے، صحیح ہے. وہ شرعی رہنمائیاں کیسے کر سکتا ہے؟ بھیا ڈاکٹر ہے وہ علاج کرے، وہ شرعی رہنمائیاں کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے شوہر کو وہ امام صاحب سکھائیں گے، وہ عالم دین سکھائیں گے کہ شوہر کے لیے فرمایا گیا شوہر حاکم ہے، اور اچھا حاکم وہ ہے جو اپنی رعایا پر رحم کرتا ہے. ذہن بنائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ایسی ہے جو اپنے بیوی پر رحم کرنے کے متعلق ہے. جب یہ ایک امام ایک عالم دین سمجھائے گا تو اس کے پلے پڑے گی، صلح کی بات ہوگی، ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کے ساتھ چلنے کا ذہن دیں گے، درگزر کا ذہن دیں گے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو غلطی کو معاف کرنے کا ذہن دیں گے. یہ ایک عالم دین ہی دے سکتا ہے، خیر کی دعوت عالم ہی دے سکتا ہے. اگر عالم کے علاوہ جائیں گے تو ظالم کے بعد جانا پڑے گا، اور ظالم کیا سنائے گا؟ ظلم کرنا ہی سکھائے گا. چلیں مان لیتے ہیں نا حضور، مان لیتے ہیں کہ یہ جو آپ سولوشن ایسا کیوں کا آپ دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ علماء کے پاس جانا ہے. لیکن ایک نوجوان جب اپنا موبائل اٹھاتا ہے، یا اگر وہ ایک شہر کی بھی 4 مسجدوں کے چکر لگاتا ہے تو چاروں جگہ سے الگ الگ جواب مل رہے ہیں. جب وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے، یوٹیوب پر جاتا ہے، وہ اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے کہ چلیں سید عارف علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ علماء سے سننا، ٹھیک ہے مان لیتا. اس کو چاروں جواب الگ الگ مل رہے ہیں. دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ہیں. وہ رہنمائی لینے کے لیے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رہنمائی کے بعد جائیں وہ. یہ الگ الگ جواب کیوں؟
بالکل پیش کرتا ہوں. دیکھیں، عقائد اصل یہ ایک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی طرف جانے کے راستے انیک ہیں، اچھا. یعنی بہت سارے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، ان سب کے عقیدے ایک ہے. چاروں مانتے اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے ہمارا، قرآن ایک ہے ہمارا، ضروریات دین سب کے نزدیک ایک ہے، لیکن راستے الگ الگ ہے. راستے یہ فروع یعنی فروعی مسائل کے بنیاد پر ان کے الگ الگ راستے ہوئے ہیں، مگر مقصد تو ایک ہے. اس کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کو جانا ہے مکہ شریف، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ہے، یہ آپ کی اصل ہے. اب آپ کو انڈیا سے جانا ہے تو فلاں راستہ ہوگا، آپ کو انڈیا سے ہی جانا ہے تو بائی ایئر بھی ہے، پانی کا بھی ہے اور پیدل بھی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ بھائی بائی ایئر جاؤ گے تو جلدی پہنچ جاؤ گے، آپ کہتا ہو بھائی پانی کے جہاز کے ساتھ جاؤ گے تو تکلیف زیادہ ہوگی، سفر ہوگا، لگن زیادہ لگے گی، کیفیت بدلے گی، دل موم ہوگا، یہ اس طرح سے جہاز جھولے گا تو موت یاد آئے گی. تو اس میں جانا زیادہ فائدہ مند ہے یا اس میں زیادہ ثواب ہے؟ علی بھائی بولے کہ پیدل میں تو اس سے زیادہ ثواب ہے، پیر دکھیں گے، زمین گواہ ہوگی، کتنے ایریا سے جاؤ گے. اب میری دلیل میرے پاس ہے، بالکل صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جلدی پہنچ جاؤں گا، ٹائم بچے گا. آپ بھی صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پانی کے جہاز سے جاؤ گے تو یہ فائدے نصیب ہوگے. یہ بھی صحیح ہے کہ پیدل جاؤ گے تو یہ فائدے نصیب ہوگے. ہم تینوں کے راستے جدا جدا ہے، مقصد ایک ہے. اب آپ بولو کہ 3 آپشنز کیوں دیے گئے؟ ارے بھیا یہ تو رحمت ہے. اچھا، یہ بھی رحمت ہے. ہاں، اگر آپ کو الگ الگ راستے دے رہے تو یہ آپ کی تو چوائس ہے، یہ آپ کے لیے تو آسانی ہے. آپ کیا پسند کرتے ہو؟ آپ بائی ایئر جانا پسند کرتے ہیں تو ایک امام کے نزدیک جائز آپ کے لیے، یعنی ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ صحیح آپ کے لیے. اگر آپ پانی کے جہاز سے جانا چاہتے ہو تو وہ آپ کا شوق ہے، وہ آپ کو ذوق مل رہا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ پیدل جانا چاہتے ہو، علی کے پیچھے چل پڑے، یعنی علی سے مراد یہ ہمارے علی سامنے بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑے. تو بھیا یہ تو آپ کے لیے فائدے والی بات ہے. دین کے قریب رہو گے تو سمجھ آئے گا، علماء کے قریب رہو گے تو سمجھ آئے گا کہ کیا معاملہ ہے. اچھا، لیکن باتوں سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کی چوائس ہے، تو کیا ایک عام انسان جو دیکھنے والا ہے، جو حنفی ہے، وہ اس سے یہ اخذ کریں، آپ کی گفتگو سے لیں کہ میں اگر کسی حکم میں یہ پاؤں کہ امام شافعی نے کہا میرے لیے آسانی ہے، جیسے کہ اسی ایک مسئلے کو دیکھ لیا جائے کہ سمندر کی جو مخلوق ہے، یعنی جو سمندری چیزیں ہیں، کون سا جانور کھانا حلال ہے یا حرام ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک صرف مچھلی ہی کھائی جا سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ XYZ کوئی بھی نوجوان ہمیں سن رہا ہے، بندہ سن رہا ہے، تو وہ چاہیں تو کبھی امام شافعی کے قول پہ عمل کر لیں، کبھی امام اعظم کے قول پہ عمل کر لیں، انجوائے کریں لائف. تینوں کشتیاں، چاروں کشتیاں ایک ساتھ سمندر میں جا رہی ہے. آپ کو کہا گیا اس میں سے ایک کشتی کو انتخاب کرے، اس میں بیٹھے تاکہ آپ مدینے پہنچ جائیں. اب آپ بولو گے کبھی یہاں بیٹھو، کبھی چھلانگ لگا کر دوسرے میں جاؤ، کبھی چھلانگ لگا کر تیسرے میں جاؤ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. کہا یہ جا رہا ہے راستہ پسند کرو، امام کا انتخاب کرو. امام اعظم کے پیچھے اب آنکھیں بند کر دو، اچھا، اور کسی اور کے مسائل کو ابھی مت لینا جب تک کہ علماء اجازت نہ دے. اپنی آنکھیں امام اعظم پر بند کر دی، اب بند رکھو، ان کے پیچھے سیدھے ان کی کشتی میں بیٹھو، مدینے پہنچ جائیں گے. امام مالک کے کشتی میں آنکھیں بند کرو، کہیں اور مت دیکھو، وہ سیدھے آپ کو مدینے پہنچا دیں گے. امام شافعی کی کشتی میں بیٹھے، آنکھیں بند کرو، وہ سیدھے مدینے پہنچا دیں گے. اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل کی کشتی میں بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہم، وہیں پر بیٹھے رہو. ادھر ادھر چھلانگے مارنا بندر کا طریقہ ہے، ٹھیک، یہاں سے عوام، اور وہ بھی درخت پر مارتا ہے، سمندر میں تھوڑی. تو یہاں وہاں اڑے مارتے رہو گے، چھلانگے مارتے رہو گے تو ڈوبنے کا ڈر ہے. یہ تو ایک محاورہ بن جائے نا کہ سمندر میں چھلانگ لگانے والا بندر، مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو وہ تھا کہ عقائد کے علاوہ جو معاملات ہیں جن کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے، نماز، روزے کے اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، اس میں اختلاف ہے. لیکن جو بات چل رہی ہے، ابھی آپ نے کہا علماء سے مربوط رہیں، علماء سے رابطہ کریں. ہم تو ایسے بھی علماء کو دیکھتے ہیں، ابھی جو بات کی ندیم بھائی نے، سوشل میڈیا پر جو ہیں علماء، ان کا لباس آپ دیکھیں، ان کی داڑھی آپ دیکھیں، ان کا امامہ آپ دیکھ لیں، ان کی ٹوپیاں دیکھ لیں، ہیں علماء. لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بعض کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو جو ہے جانوروں سے بھی کم ہے، پاگلوں سے بھی کم ہے، اس طرح کا علم ہے تو بھی عالم. ابھی آپ نے کہا نا کہ علماء کے ساتھ رہیں،
تو وہ بھی عالم ہیں، تو اب ان کی بھی بات ماننی ہے نہیں ماننی ہے، کیسے پتہ چلے گا بتائیے؟ اس میں بھی ہمیں علماء نے رہنمائی کی ہے. اچھا. ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو. یعنی ایک حق عالم، سچے علماء، یہ وارث انبیاء ہے، اور یہ علماء سو یہ شیطان کے وارث ہے. تو آپ کو پہچاننا ہوگا. اچھا ایک مثال سے سمجھاؤں. جی شیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور گدھا اگر شیر کی کھال اوڑھ کر آ جائے بولے میں بھی شیر ہوں، تو آواز نکالے گا تو پہچانے گا ڈھنچو کر رہا ہے، یہ شیر تھوڑی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کھال بھی اتر جائے گی. اچھا. شیر الگ ہے اور شیر جیسا بننا الگ ہے. عالم دین جو عالم حق ہے، عالم ربانیین ہے، یہ الگ ہے، اور ان کی نقل کرنے والے علماء سو یہ الگ ہے. سیدھی سیدھی پہچان ہے. جو نبی کو زندہ مانے وہ حق، کیا بات. اور جو نبی کو معاذ اللہ مردہ مانے وہ حق نہیں. اچھا اس دور میں اتنی پیچیدگیوں میں پڑھنے سے بہتر اچھا سیدھا سمپل ایک علاج بتا دیتا ہوں جو ہم کو سیدھی سڑک مدینے کی دکھا دے گا. کیا بات. عشق جس کے اندر ہو، محبت جس میں ہو، ادب جس میں ہو، اور پوری دنیا کا اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنے والا بندہ ہے، اب مجھے سن رہا ہے، وہ دیکھ لے کہ بڑی تعداد میں کون ہے. مسلمانوں کی بڑی جماعت گمراہ نہیں ہوگی، تو بڑی جماعت کا ہے. آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، جگہ جگہ جاؤ گے تو یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے والے ملیں گے. جگہ جگہ جاؤ گے درود و سلام پڑھنے والے ملیں گے. جگہ جگہ جاؤ گے آپ کو محفل میلاد والے ملیں گے. محفل میلاد سے روکنے والے کب؟ یہ جمعہ 8 دن والے ہیں، یہ ابھی کی پیداوار ہے یہ. ٹھیک. تو یہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، ایسے علماء کو فالو کرے. ابھی ملیں گے کا ایک ایڈریس بڑا پیارا دیتا ہوں. عاشقوں کے امام میرے آقا امام احمد رضا خان، جن کو محبت سے اور علماء نے بھی، اور صحیح بات کی، اعلیٰ حضرت کا بڑے حضرت ہے ہمارے، اچھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے علماء یا ان کے مسلک، ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کے ہم عقیدہ علماء کے ساتھ ہی ہم نے مربوط رہنا چاہیے. ان کو فالو کرنے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے. ان سے جو ہٹنے والے ان سے بچنا چاہیے. اسی نوعیت کا ایک سوال اور کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے بقول آپ بھی یہ بات بیان کرتے رہتے ہیں کہ علماء کی ضرورت ہے، علماء پروڈکشن ہونا چاہیے، اور ہزاروں علماء آپ کی اپنی تحریک دعوت اسلامی انڈیا سے بھی فارغ ہو رہے ہیں. ادھر سے تعداد بڑھ بھی رہی ہے اور یہ جا بھی رہے ہیں، دعوتوں کے بھی سلسلے ہیں، رہنمائیوں کے بھی سلسلے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو گمراہیت کم نہیں ہو رہی ہے. تو پھر کیا فائدہ اس پروڈکشن کا؟ پھر کیا کر رہے ہیں وہ مبلغین، وہ علماء کہ گمراہیت کو روک ہی نہیں پا رہے ہیں. آئے دن نئے فتنے ہیں، اس کا کوئی سد باب نہیں ہو رہا. ہمیں تو نتیجہ اور رزلٹ نظر نہیں آ رہا، ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے. تو ایسا کیوں؟ جیسا چشمہ پہنو گے ویسا دکھے گا. اچھا. اعتراض والا چشمہ پہنو گے تو سب اعتراض والی چیزیں دیکھیں گے، اور کام کی نظر سے دیکھو گے تو سب کو کام ہی کام نظر آئے گا. مانا کہ دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہے، اس کا اقرار کرتا ہوں، بہت زیادہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء رہنمائی نہیں کرتے. یہ علماء ہی تو ہے کہ الحمدللہ ہم FGN چینل پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہے، انہی کی تو رہنمائیوں میں ہیں. علماء ہی ہے جنہوں نے ہمیں حلال اور حرام سمجھایا. یہ علماء ہی کی رہنمائیاں تو ہے کہ جنہوں نے ہمیں حق اور باطل سمجھا دیا ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو گمراہی کی طرف بڑھ جاتے. عجیب معاشرے میں آپ دیکھیں جگہ جگہ مساجد ہے، وہاں علماء اگر ہے تو یہ بتاتے کہ یہ کرے یہ نہ کرے. پبلک اگر نہیں مانتی، کچھ لوگ مانتے، سعادت مند لوگ مانتے، جو جرحی ہوتے ہیں، جو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے. تو انہوں نے کیوں نہیں مانا، اس کا سوال علماء سے تھوڑی پوچھیں گے، اسی سے پوچھیں گے کہ بھیا تو نے علماء کی کیوں نہیں مانا. اچھا. الٹا ہو گیا کہ بھائی وہ نمازی نہیں بنا، اس سے علماء کو پوچھ لے، وہ حرام کھا رہا ہے، اس سے علماء کو پوچھ لے، وہ بدکاری کر رہا ہے، علماء کو پوچھ لے، وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اسے علماء سے پوچھ لے. ایسا کیوں؟ کوئی عالم اگر اس کی ترغیب دلاتا ہو تو بتاؤ. کوئی اگر اپنے بیان میں کرتا ہے کہ چوری کرنے کی بڑی فضیلت ہے، چوریاں کرو، کسی عالم کو بتا دو ڈاکہ ڈالنے کی یہ بہاریں ہیں، ڈاکے ڈالو. نہیں، ائمہ علماء حق یہ تو روک رہے برائیوں سے. اگر وہ نہیں رکتا تو قصور علماء کا تھوڑی ہے، کرنے والے کا قصور ہے. اس کو پوچھو نا کیوں کرتے ہو، صحیح ہے، علماء پر کیوں کلام کرتے ہو. اچھا یہ بھی جو ایسا کیوں والا تھا وہ ذرا کمپلیٹ ہو جائے کہ آپ کی ترغیب پر یہ پروگرام دیکھ کر یا یوں بھی آپ کے بیانات کے ذریعے اگر کوئی علماء کے پاس جاتا ہے تو سوشل میڈیا ایک آسان راستہ ہے. میرے پاس نہیں اتنا ٹائم، کسی کے پاس نہیں اتنا ٹائم کہ وہ کہیں جائے اور بیٹھیں اور ساری چیزیں ہیں، تو وہی وہ سوشل میڈیا پہ 2-3 جوابات پا رہا ہوتا ہے
عقیدے کے معاملات میں نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر حدیث آئی تو وہ ایک طرف سنتا ہے کہ میلاد منانا صحابہ سے ثابت ہے. اچھا، مزار شریف پر حاضری دینا، بزرگوں سے امداد حاصل کرنا، ایک طرف تو وہ سنتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، اللہ پاک نے ترغیب دلائی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وسیلہ حرام ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر ہے سبھی وہی داڑھی ٹوپی والے جیسے علی بھائی نے بھی ذکر کیا ہے، تو وہاں پر بھی کوئی آپ یعنی قید لگانا چاہیں گے؟ ایسا کیوں ہے؟ اول تو دیکھو ندیم بھائی، ہے کہاں سے کیا چیز لینی چاہیے اس کا شعور چاہیے. ٹھیک ہے. آپ زہر کی بوتل میں شہد کو تلاش کرو تو دھوکہ کھا جاؤ گے. سوشل میڈیا کی یہ دنیا ایسی عجیب و غریب ہے، یا گندگی زیادہ ہے یا ملاوٹ زیادہ، پیور مال آپ کو، پیور رہنمائی وہاں سے نہیں ملے گی. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض گیا، اے آئی کا دور ہے، تو اس نے اپنے مرض کو ڈالا ٹھک، یہ پوچھا یہ اس کا کیا ہے، بولے یہ بیماری ہو سکتی ہے. وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ بھیا ایسا ہے یہ بیماری، یہ سمٹمز ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری ہو سکتی ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کرو. ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے اپنے ڈیڑھ ہوشیاری والی باتیں شروع کر دی. تو اس نے کہا بھیا اگر اے آئی سے پوچھنا ہے تو میرے پاس مت آنا. اچھا، اے آئی سے پوچھنا تو میرے پاس مت آنا. اے آئی اور تو وہ جو دے رہا ہے وہ تو قبول کر لے. معاملہ یہ ہے، ہر چیز نیٹ سے نہیں لی جا سکتی. اچھا، ہر چیز سوشل میڈیا پر جو بولنے والے ان سے نہیں لی جا سکتی. براہ راست ہم کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو، عالم ربانی سے نا، عالم حق سے، اہل سنت و جماعت کے جو علماء اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بزرگان دین، جو اللہ کے نبی کو زندہ مانے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں مانے، جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی کو مالک کو مختار مانے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب بندے ہیں. اس طرح کا جو ماننے والا عالم دین ہوگا، اس کے پاس جا کر آپ پوچھیں، وہ آپ کو سر. اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے تھوڑا سا نا ایک پاور سا آ جاتا ہے آپ میں، ایسا لگتا ہے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں آپ. کیوں نہ کرے؟ جس نے محبت رسول سکھائی ہے اچھا، اس سے محبت نہیں کریں گے؟ کیا بات. جس نے دنیا میں کوئی احسان کیا ہو، وہ آتے ہی سلام کرنا شروع کر دیں گے، حاجی صاحب، قاضی صاحب، جناب آئیے بیٹھیے. جس نے دنیاوی ہیلپ کی ہے، جس نے دنیاوی طور پر ہمیں نقصان ہونے سے بچایا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو ایمان کے نقصان سے بچا لیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو ایمان برباد ہو جائے گا. ایمان کا تحفظ جس نے کیا، عشق رسول کی شمع جس نے جلائی، تحفظ ناموس رسالت پر جس نے کام کیا اور اپنی پوری زندگی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں گزار دی، اس کی محبت نہیں کریں گے؟ وہ ان کی یاد آئے تو بالکل خون گرم ہو جاتا ہے محبت رسول میں. اچھا، ایک جملہ یہ بھی سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، بالکل، کوئی ان کے خلاف بولے کان بند ہیں. لیکن تھوڑا اگر کوئی عقل کا ایک گھوڑا اپنا چھوٹا سا دوڑائے، کہے گا کہ یہ انسان ہی تو تھے، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں نا، تو پھر کیوں ہم آنکھیں بند کریں، کان بند کریں؟ انسانی ہے نا تو اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. اچھا، ہاں، تو جو تجھ سے بڑے ہے، تجھ سے بہتر ہے، علماء کا طبقہ ہے، وہ تجھ سے کم غلطیاں کرے گا. انہوں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لے، تو انہی کی مان اپنی کی ڈیڑھ ہوشیاری کیوں چلا رہا ہے؟ گھوڑے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. اچھا، ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے ہاں، اور ایک پالتو گھوڑا ہوتا ہے. اگر جنگلی گھوڑے پر بیٹھے نا علی بھائی، جی، تو کیا حشر کرے گا؟ اب اس کا دماغ کہاں چل رہا ہے بتا؟ یہ جنگلی گھوڑا تو ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، اور اس کی انرجی تو بہت ہے، اور دوڑتا تو ایسا ہے، اور یہ خوبیاں اس نے دی کہ حالانکہ اب اس میں خرابیاں ہے. وہ جنگلی گھوڑے پر بیٹھے، اس کا حال کیا کرے گا وہ گھوڑا؟ اس کو تو توڑ کے رکھ دے گا. حالانکہ بیٹھنا کہاں ہے؟ جو پالتو گھوڑا ہے، جو سکھایا ہوا ہے، منہ میں جس کی لگام ہے، اس گھوڑے پر بیٹھنا چاہیے، اطاعت والے گھوڑے پر بیٹھنا چاہیے. تو اپنا اپنا انتخاب ہے نا. اب آپ گھوڑا بولو اور جنگلی گھوڑے پر جا کر بیٹھ جاوے تو پھر تو مسئلہ ہی کھڑا ہو جائے گا. اس طرح کے کئی جنگلی گھوڑے آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے. اچھا، یہ آ جا، محبت کے ساتھ آ جا، علماء حق کے دربار میں حاضری دے دے. اہل سنت و جماعت کے وہ علماء جنہوں نے نبی کو زندہ جانا اور یہ پڑھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ان کے قدموں میں حاضری دے دے، وہ تجھے مدینے پہنچا دیں گے. کیا بات ہے، تیرے مسئلے کا حل کر دیں گے، تیرے کنفیوژن دور کر دیں گے. یعنی آپ کی ان تمام تر گفتگوؤں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم والے جو ہیں، جو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے. یہی ہے. ایسا یہ دیکھیے، قرآن کریم اللہ کے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب آخری شریعت. قرآن کریم کا ہر حرف سچا حق ہے، اس میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے. ہم کو قرآن کریم کی ماننی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. یہ مفہوم قرآن کریم کی آیت کا. اب جو علم والے ہیں یہاں مراد علماء ہیں، تو ہم نے علماء کی طرف یہ جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، اسی میں خیر ہے. اپنی اٹکلیں نہیں چلانا چاہیے. آخر بات یہ بھی کہہ دوں، قرآن کو سمجھنا بغیر علم کے گمراہ کر دے گا، بغیر رہنما کے گمراہ کر دے گا. حدیث کو بغیر عالم کے سمجھنا یہ گمراہ کر دے گا. حدیث کا بعض دفعہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رہنمائی کچھ اور ہوتی ہے. ہر کس و ناقص، ہر پروفیشنل بندہ قرآن و حدیث پر کلام نہیں کر سکتا. وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے. خطرات اس کے ہیں. لہٰذا بہتر صورت یہی ہے علی بھائی، اگر ہم میڈیکل کے تعلق سے کچھ رہنمائی چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا، انجینئر کے پاس تو نہیں جائیں گے. انجینئر سے تعلق رکھنے والے کام کو لے کر ہم کسی پروفیسر کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو بھائی جو کام جس کا ہے ہم اسی سے رہنمائی حاصل کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. صحیح. تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، اور چونکہ بقرعید کے ایام یہ چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ بھی بقرعید کے پہلے دن امید دیکھا جا رہا ہے، تو بقرعید پوری دنیا میں جب آتی ہیں تو ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی ہے. بالکل بہترین جانور یہ آپ ہی کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جانور ہونا چاہیے، اور پھر اس کو قربان کیا جاتا ہے. آخر یہ جانور پر ظلم کیوں؟ ان کا خون بہانا کیا یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ نہ کرتے ہوئے ایک طرف آپ ہی کے منہ سے ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نوکریاں نہیں ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. اچھا، غریب بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ کنواری بیٹیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی راہ میں جتنا مہنگا بکرا قربان کرنا ہے قربان کرو. تو یہ ظلم نہ کرتے ہوئے اگر ان غریب بچیوں کی شادی کر دی جائے، کسی ایک غریب فیملی کی وہ 50-60 ہزار روپے کا بکرا ہے، ممبئی کی بات کریں تو لاکھوں میں بات پہنچ جاتی، تو اس سے کسی غریب کا گھر بس جائے گا. آخر ایسا کیوں قربانی ہی کرنی ہے؟ چلے ندیم بھائی، یہ کرتے آپ جس طرح کا سوال کر رہے، اس طرح کے لوگوں کی بات اگر مان لیتے تو جتنے پولٹری فارمز ہیں سب بند کر دیتے، جتنے گوٹ فارمز ہیں سب بند کر دیتے. اچھا، دنیا میں اعلان کر دے کہ بھائی جانوروں کو ذبح کرنا بند کر دیا جائے پوری دنیا میں. تو دنیا میں جو بھی جانوروں کو ذبح کر رہا وہ تو ظالم تو ہو ہی گیا، جیسے کہ آپ فرما رہے ظلم ہے. تو دنیا کی تقریباً قومیں ظالم ہو گئی. اب جانوروں کو ذبح کرنا بند کر دو، بکروں کو ذبح کرنا بند کر دو، جو بھی کھانے والے جانور ہیں ان کو ذبح کرنا بند کر دیتے. ایسا نہیں ہوگا بھائی. پیٹ میں درد بقرعید کے دن ہی کیوں اٹھتا ہے؟ اچھا، دیکھو ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ، ہم کو ماننا ہے اللہ کا ارشاد، اس کے نبی کا فرمان. اللہ پاک نے حکم فرمایا ہم جانور ذبح کریں گے. ہم ہمدرد ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جب آپ غریبوں کی بات کریں نا، غریبوں کو کھانا کھلانا، آؤ ہمارے مقابلے میں کام کر کے دکھا دو. اچھا، چیلنج ہے آپ کا. ہاں، GNRF کے ذریعے ہم نے سیزن والا نہیں ہمارا کھانا کھلانے کا سلسلہ. ٹھنڈی آئی تو ہم نے بلینکٹ تقسیم کیے، رمضان آئے تو رمضان کی چاند دیکھنے سے پہلے کوشش رہی کہ غریبوں کے گھر میں راشن کٹ پہنچا دیا جائے. اور جب پانی کی پیاس بڑھی، دھوپ کی شدت بڑھی تو ہم نے پانی کے سبیلے لگا دی. آپ دیکھیے جب میڈیکل کی ضرورت ہوئی تو ہم نے وہ سہولتیں فراہم کی اپنے طاقت کے مطابق. خون کی ضرورت ہوئی تو ہم نے بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگا دیے. سماجی کام میں ہم نے کمی نہیں کی. لیکن جہاں تک کہ بات بقرعید کی ہے، یہ کسی دنیا والے کا کہنا نہیں ہے، اس نے اپنے طور پر تو رسم کا ایجاد نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ پاک کا حکم سب سے اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث میں شاطون کا لفظ ملتا ہے، بکری بکرا یہ ذبح کیا. تو قربانی کرنے کے لیے یہ جانوروں کا ذکر باقاعدہ کیا گیا، ہم اسی کی طرف بڑھیں گے. آپ نے تو ایک سوال یہ بھی نہیں کیا بھیا ایسا کرتے ہیں
کہ بہت غریبی ہے, انڈے پر قربانی کر لیتے ہیں. اچھا. انڈا قربان کرنے والے بھی لوگ آ ہی گئے مارکیٹ میں, تو انڈے جتنی ان کی عقل ہے. بھیا ہم تیری مانیں یا خدا کی مانیں؟ کیا بات ہے. ایک مسلمان ہے, ہمارے لیے لاجک کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے ارشاد کے سامنے, رسول کے ارشاد کے سامنے فرما دیا خلاص. ہم تو ان کے غلام ہیں صحابہ کرام کے. حضرت عثمان غنی وضو کرتے کرتے مسکرا دیے. دیگر نے پوچھا مسکرانے کا سبب کوئی پایا نہیں جا رہا ہے, آپ نے کیوں مسکرایا؟ کہتے کہ یہی مقام ہے. اور حضور علیہ السلام تشریف فرماتے, وضو کیا اور انہوں نے مسکرا دیا. مجھے ان کی یاد آ گئی, مجھے اور کچھ نہیں پتا, بس میرے حضور نے مسکرایا تھا اس کے لیے میں نے مسکرا دیا. ہم ایسی ماننے والے, ایسی عقیدت والے ہیں, تو جو ہمیں کہا گیا ہم وہ عمل کریں گے. اچھا محدود سوچ ہے نا, محدود سوچ ہے. اسلام نے خیر خواہی. اب آپ دیکھیے رمضان عید جی, صدقہ فطر خیر خواہی نہیں ہے. اب یہ صدقہ فطر ہے کہ غریبوں کے گھر میں روٹی, غریبوں کے گھر میں جشن بنے, عید کے سلسلے ہو, رقم دے, اناج دے, یہ خیر خواہی ہو ہی رہے نا. 2.5% کا حساب کتاب زکوٰۃ کا, یہ کیا خیر خواہی نہیں ہے؟ اب اس پر نہیں بولا آپ نے کہ ماشاء اللہ کیا اسلام کا نظام ہے کہ ہر سیٹھ کو کہا گیا, اور صاحب نصاب کو کہا گیا اپنے مال کا 2.5% تم غریبوں میں بانٹو, مستحقین میں بانٹو, اور بانٹنے کے طریقے بھی بیان کر دیے, جس کو بانٹنا چاہیے اس کو بھی بیان کر دیں. اسی طرح قربانی میں بھی ہے نا. تو یہی نا آپ کہہ رہے ہیں نا غریبوں کی ہمدردی, تو تم کیا غریبوں کی ہمدردی کرو گے جناب؟ ہمارے دین نے بہت پہلے کر دی ہے. کیا بات. اور کرتے چلے جا رہے ہیں. رہا قربانی کا معاملہ ندیم بھائی, اب آپ دیکھیں غریب اور قربانی بڑا گہرا رشتہ ہے. بندہ قربانی ایک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, لیکن اس کے پیچھے کتنا کام ہے. جس نے بکرا بیچا اس نے سال بھر اس بکرے کو سنبھالا, بلکہ گوٹ فارمز رہے, انہوں نے بقرعید کی تیاریاں سال بھر پہلے کی, بکروں کو کھلایا پلایا ان کو, اور مارکیٹ میں لا کر بیچا, ان کو منافع ہوا, ان کے نفع سے ان کا گھر چلا, ان کا خاندان چلا, وہ ساری چیزیں ہوئی. مارکیٹ کے اندر منی گھوما, پیسہ گھوما, مارکیٹ کی تنگی دور ہو گئی. چمڑے کے وجہ سے بزنس چمڑے کے ایکٹیو ہو گئے, چمڑے کی وجہ سے جو چیزیں بننے والی ہیں ان کے بزنس چلے. کبھی بیلٹ کا بزنس چل رہا ہے, کبھی والیٹ کا بزنس چل رہا ہے, کبھی بیگز کا بزنس چل رہا ہے, کبھی کچھ تو کبھی کچھ چل رہا ہے. یہ قربانی کے دنوں میں آنے والی کھال سے کتنا بڑا مارکیٹ کا ٹرن اوور ہو رہا ہے. پھر اسی کے ساتھ جو جانور ذبح ہو رہا ہے, اس ذبح ہونے والے جانور کے لیے ہمارے دین نے کیا سکھایا کہ خود ہی مت کھا لینا, سب غریبوں کو بھی تقسیم کر دینا, رشتہ داروں کو تقسیم کرنا, اہل محلہ کو تقسیم کرنا. غریبوں کے گھر میں گوشت جا رہا ہے, غریب گوشت کھا کر خوش ہو رہا ہے, اس سے والی قربانی ہے. اس میں بڑی تعداد میں گوشت تقسیم ہو جاتا ہے. غربا کے گھر میں, یتیموں کے گھر میں, فقیروں کے گھر میں, رشتہ داروں کے گھر میں گوشت پہنچ رہا ہے. اس کو بنانے کے لیے مارکیٹ سے وہ دیگر سبزی خریدی جا رہی ہے, نمک اور آٹا خریدا جا رہا ہے. بھائی یہ کتنا بڑا حساب کتاب ہو رہا ہے. یہ جو قصاب برادری ہے ہماری, گوشت فروش برادری, ان کا سیزن آ جاتا ہے. اب ان کے کام چلے, ان کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ کپڑا خریدنے کے لیے جائیں گے, تو کپڑے کے مارکیٹ ایکٹیو ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں گھاس بیچنے والے ہیں, جو کسان لوگ ہیں, میں نے تو کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ سوچو. اور کہ اس طرح کے ایک قربانی کے سیزن میں بکرے کو سجا رہے ہوتے ہیں نا, گھنگرو ڈال رہے ہوتے ہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ سوچتے بیٹھو کہ ایک قربانی کے سیزن میں معیشت کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے, غریبوں کا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہ تو نظام تو اسلام کا ہے نا ندیم بھائی, نظام. ہاں بس اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو قربانی کرنے والے, ان کو احتیاط کی حاجت ہے. احتیاط کیسے کہ جانور ایسے جگہ پر نہ باندھے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, جانور جو نجاست کرے پراپر اس کو اٹھا کر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو, عام جگہ پر قربان نہ کرے, خون ادھر ادھر بہنے نہ دیں, گندگی نہ ہونے پائے, کیونکہ ہمارے دین نے صفائی ستھرائی کا بھی تو ذہن دیا ہے. ہمارا اسلام تو صفائی ستھرائی بھی پسند کرتا نا علی بھائی. تو اب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا احتیاط کرے, اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو, اس کا دھیان رکھے. انشاءاللہ تعالی سب کی موج, سب کی بھلا, سب کی خیر. کیا بات ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قربانی کی جگہ قربانی ہی کرنا ہوگی. متبادل یہ نہیں ہو سکتا کہ غریبوں کی خیر خواہی کر دی جائے, وہ بھی کرے, لیکن یہ لازم ہے, یہ بھی کرنا ضروری ہے. وہ انڈا شاہ کی تھوڑی بات کر دوں میں. اچھا, ہاں کر لیجیے. انڈے کی قربانی. ہاں, میں نے کہا یہ بکری کی قربانی پر میں نے اتنے فائدے بتا دیے, انڈے والا آ جائے انڈے کی قربانی کے بتا دے. انڈے کی کون سی کھال نکلتی ہے, انڈے کا کون سا گوشت تقسیم ہوتا ہے. ایک انڈے کی قربانی اگر کرتے
تو کتنوں کو بانٹیں گے؟ پھر یہ سوال بھی تو یہیں پیدا ہوتا نا حضور، خود کی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے، وہاں تو کوئی سوال نہیں آتا. وہ سوال نہیں آتا. یہ بس میں نے کہا نا ندیم بھائی، علی بھائی کی اور میری گفتگو میں جو چیز نکلی ہے کہ ہم نے علماء حق کے ہی رابطے میں رہنا چاہیے. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. رکن شورا کے ساتھ یہ سیگمنٹ ہم کریں گے یور چوائس، یعنی آپ کی پسند. 2 تصویریں ہم ڈسپلے کریں گے. ان دونوں تصویروں میں ایک تصویر میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے اور اس کا ریزن بھی بتانا ہے. تو چلیے، ریزن نہیں بتایا تو نہیں چلے گا. فارمیٹ تو ہمارا ہے کہ آپ کو ریزن بتانا پڑے گا. جی ٹھیک. جی، پہلی تصویر جو ہے وہ ڈسپلے کی جائے اور ہم نگران ان مشاورت سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی پسند کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. جی، اسکرین پر 2 تصویریں ڈسپلے ہو چکی ہیں. 2 اہم شخصیات ہیں دعوت اسلام انڈیا کی. ایک حاجی ذیشان صاحب، ایک سید اعظم شاہ صاحب ہیں. دونوں میں سے آپ کو کون پسند ہے یا زیادہ پسند ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو آزمائش میں ڈال دیا ہے. آپ مجھے پہلے بتاتے تھے کہ یہ تصویریں میں کینسل کروا دیتے بھائی، یہ دوسرا کچھ پوچھ لینا. اچھا، لیکن اب ہوا ہے تو آپ بتانا تو پڑے گا آپ کو. ذیشان کو اگر پسند کا بولتا ہوں تو سید صاحب کیا سوچیں گے؟ اچھا، سید صاحب کو بولوں گا کہ بھیا آپ پسند ہو تو ذیشان کیا سوچیں گے؟ یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ دونوں میرے ہیں اچھا، اور میں ان کا. واہ، کیا بات. پسند تو دونوں بھی ہے. اب آپ بولو کس کی پسند کا اعلان کروں؟ جو آپ کو زیادہ پسند ہے. دونوں زیادہ ہی پسند ہے. دونوں زیادہ پسند ہے. لیکن سید اعظم شاہ صاحب کی اگر میں بات کروں ہاں، تو ان کے اندر وہ چیز ہے جیسے نگاہیں جھکانا، پرہیزگاری، وہ بڑا بہترین لگتا ہے میرے کو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور حاجی ذیشان صاحب کے بارے میں بھی کچھ؟ یہ تو ہمارا شعر ہے بھیا. اچھا، یہ ہیرا ہے ماشاءاللہ ہمارا. اور یہ بڑا ذہین آدمی ہے، بڑی قربانیاں دے کر یہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کے اندر بھی سوشل میڈیا میں چھائے ہوئے حضرت ہمارے ہیں. بولتے جب ایسا تو لگتا ہے کہ بس انہی کے منہ میں زبان ہے. اور ماشاءاللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ سنبھال رہے ہیں. تو جی جناب GNRF جو ہمیں پانی پلانے کا ذکر کیا، میں نے کھانا کھلانے کا ذکر کیا، خیر و خواہی کا ذکر کیا، وہ پورا ڈپارٹمنٹ یہ حضرت ہمارے سنبھال رہے ذیشان بھائی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کو زیادہ پسند کروں میں؟ اب یہ تو آپ نہیں بتانا تھا، لیکن آپ بڑا بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کرنا ہی پڑے گا. کیوں؟ دونوں اہم ہیں. اچھا، اور دونوں کے اندر کمال کی خوبیاں ہیں. ماشاءاللہ. یہ بھی آپ کی ایک بڑی زبردست صلاحیت ہے کہ سب کے دل آپ جیت لیتے ہیں. ماشاءاللہ، جیتے ہوئے آپ نے. اللہ کرے. ماشاءاللہ. جی، دوسری تصویر بتائیے گا کہ وہ تصویر میں کیا ہے اور رکن شورا کی پسند کیا ہے. اسکرین پر ہیں 2 تصویریں. ایک طرف ہے موبائل، ایک طرف ہے بکس. کیا ہے آپ کی پسند اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل کا تو کون منع کیا پوچھنا ہے، پسند ہی پسند. پسند ہی پسند ہے. لیکن بہت زیادہ پسند تو کتابیں ہیں. اچھا، بکس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ موبائل دیکھیں گے نا، موبائل میں بھی کتابیں آتی ہے، مگر موبائل میں دیگر چیزیں بھی ہے. واٹس ایپ، اگر سوشل میڈیا کا کچھ میسیج آ جاتا ہے اس میں تو توجہ بٹ جاتی ہے وہاں. اور وہاں اگر بندہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو وہ کرتا ہے جو کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. لیکن کتاب کو اگر پکڑتا ہے تو کتاب سے اس کو واقعی میں علم نصیب ہوتا ہے. اچھا، موبائل سے بھی علم ملتا ہے. جیسے ایک دور ابھی چلا ہوا ہے نا، کراؤڈ آف انفارمیشن، معلومات کا رش. یہ اس میں وہ بلا ہے جس چیز کا سیکھنا ضروری نہیں ہے بندہ اس میں بھی لگا ہوا ہے موبائل میں. لیکن کتاب میں ایسا نہیں. کتاب میں بندہ وہی کتاب اٹھائے گا جو اس کے لیے ضروری ہے، جو اس کو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے. فقہ کی کتاب ہو یا فضائل کی کتاب ہو یا حدیث مبارکہ کی کتاب ہو یا دنیاوی کسی بھی علم کی کتاب ہو، تو کتاب کا مقابلہ کبھی بھی موبائل نہیں کر سکتا. اچھا، جو کتاب والا ہوگا وہ ہمیشہ غالب رہے گا. اچھا، موبائل والا رہے گا وہ ہمیشہ ڈاؤن رہے گا. اسٹوڈنٹ کو دیکھ لے، ایک کے پاس کتابیں اور ایک کے پاس موبائل ہے، تو اچھا طالب علم کون ہے؟ کتاب والا. کتاب والا. بڑا علم والا کون بڑھے گا؟ کتاب والا. بڑی ترقی کون پائے گا؟ کتاب والا. موبائل والا نہیں. موبائل میں اگر آپ کے پاس سرچ کا آپشن ہے بھی تو آپ کی جو دماغ میں جو سرچنگ چلتی اس کی صلاحیت کو یہ کم کر دیتا ہے. اور کتاب میں اگر آپ ایک وقت پلٹو گے اور آگ پلٹو گے اور ڈھونڈتے رہو گے کہ کون سا مسئلہ کہاں پر ہے، کون سی چیز کہاں پر ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ آپ کے دماغ کے اندر وہ تازگی پیدا کرے گی، وہ ایکسرسائز ہوگی دماغ کی، آپ کی ذہانت تیز ہوگی، آپ کی یادداشت تیز ہوگی. بہت سارے فائدے آپ کو کتاب میں
اس کے لیے مجھے کتاب پسند ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا شارٹ میں بتا دیجیے کہ ساری کتابوں میں کون سی کتاب آپ کو پسند ہے؟ کوئی ایک قرآن کتاب؟ کریم. سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. قرآن کریم سے سے آپ بڑھ کی کر بھی کوئی کتاب ہے. قرآن سے تو آپ کی محبت ہم نے دیکھی ہے. جی تیسری تصویر ڈسپلے ہو چکی ہے. ایک طرف ہے دال چاول اور ایک طرف ہے بریانی. آپ کو کیا پسند ہے؟ میری خواہش کو بریانی پسند ہے اور میری طبیعت کو دال پسند ہے. اچھا یہ دونوں پسند ہیں. میری خواہش کو بریانی پسند ہے اور میری طبیعت کو اچھا دال پسند ہے میرے صحت کو. صحیح. تو یوں ابھی صحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں. صحیح. کیا بات. دال کی پسند کا اعلان کرتے ہیں. واہ کیا واہ بات. ماشاء اللہ. چلے فوائد کس کے زیادہ ہیں اگر یہ پوچھیں آپ سے تو؟ ظاہر ہے کہ دال چاول کے زیادہ سادہ کھانے کے زیادہ فضائل ہے. اچھا. بریانی نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھی ڈش ہے اور زبان پر بڑی لذیذ ہے، لیکن اگر اس میں مسالے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر پیٹ کے اندر گڑبڑ کر دیتی ہے اور کنٹینیو اس کو کھا نہیں سکتے. روز بریانی نہیں کھا سکتے، روز دال چاول کھا سکتے ہیں. صحیح ہے ماشاء اللہ. تو چلیں یہ 3 تصویر ڈسپلے ہوئی تھی. نگران علم مشاورت کی پسند کیا ہے یہ آپ نے جانی ہے. اب ایک سیگمنٹ ہم کریں گے آپ کی ذات آپ کی بات. جی علی بھائی. کئی سوالات ہم نے آپ سے کیے ایسا کیوں کے حوالے سے اور آپ نے بہت اچھے جوابات بھی دیے. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. وہ تو جنرل سوالات تھے لوگوں کی طرف سے جو ہوتے ہیں عام طور پر، وہ ہم نے آپ سے کیے. اب آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ جوابات عطا فرمائیں گے. اللہ خیر فرمائے. آمین. سوال یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ہیڈ ہیں، نگران ہیں، اور اہم ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں اتنی ہی مصروفیات بھی ہوا کرتی ہیں. تو اب آپ کا جدول ہوتا ہے، آپ کبھی اس شہر میں ہیں، کبھی اس شہر میں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جدول ایک دن نہیں بلکہ کئی دنوں کا ہوتا ہے. اب ظاہر آپ کی فیملی بھی ہے، تو اب سارے کام کاج مینیج کرنے ہیں، گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، دینی معاملات بھی دیکھنے ہیں، اپنی عبادات کو بھی آپ کو دیکھنا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے آپ سے. علی بھائی یہ سوال بہت اچھا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے کہ اس پر کچھ بات عرض کروں. ٹھیک ہے. دیکھیے جس تنظیم سے ہم وابستہ ہیں نا، وہ اس کا بانی بڑا کمال کا ہے، اس کا رہنما بڑا کمال کا ہے، جس نے اپنے کام کرنے والوں کی لیے ایسے تربیت کے اہتمام کیے. وہ مدنی پھول دیے، مدنی پوز دیے، رہنمائی دی. ہمارا تعلق ہے دین سے. دین کبھی بھی کسی پر زیادتی کرنا نہیں سکھاتا ہے. صحیح. اگر میرے شیڈیول کو دیکھ کر، میرے جدول کو دیکھ کر یہ تاثر لیا جاتا ہوگا کہ بھیا یہ تو بہت قربانی دیتا ہے اور گھر کو قربان کر کے رکھا ہوا، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں فیملی والا ہوں، بچے بھی مجھے ہیں، تو میں ٹائم بھی گھر پہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. گھر پر بھی ٹائم دیتا ہوں جب گھر پر جاؤں. جدول پر بھی جاتا ہوں تو جدول پر بھی ٹائم دیتا ہوں. جدول سے مراد ٹریولنگ میں جاتا ہوں تو وہاں ٹائم دیتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ گھر والوں سے رابطہ کرو، والدہ سے بات کروں، بچوں سے، بچوں کی امی سے بات کرو. تو یوں کوشش کرتا ہوں کہ گھر سے باہر اگر ہوں تو گھر والوں کو یہ کم احساس ہو کہ میں گھر سے باہر ہوں. تو یہ سلسلے ہوتے ہیں، اس سے اتنا زیادہ مسئلہ آتا نہیں ہے، پرابلم آتی نہیں ہے. ماشاءاللہ یک طرفہ ہو کر کلام کریں گے نا، بات کریں گے نا. بعض لوگ کیا کہ جذباتی ہو کر ایک طرفہ بات ہو جاتے ہیں، یعنی گھر والوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہوگا، جیسے میں یہ مزید پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شیڈول بنا ہوتا ہے، آپ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، تو جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کا بیان ہوتا ہے، پھر مشورے بھی آپ کے 3 دن کے مشورے ہوتے ہیں، پھر ظاہر لیٹ تک مشورے ہیں، تو پھر سونا، جلدی سونا، پھر صبح فجر بعد دیگر مصروفیات ہوتی ہیں. تو اس دوران گھر والوں کو وقت کیسے دیتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں گھر والوں سے؟ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جی تو اس میں آزمائش ہوتی ہے گھر والوں سے بات کرنے میں. ان دنوں 2-3 دن کے لیے میرا رابطہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی میسیج ڈراپ کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، تو کچھ نہ کچھ ذریعہ بہانہ بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان 2-3 دنوں میں فرصت ہوتی بھی نہیں، خاص کر جو بڑے مشورے ہوتے ہیں نا، ہند مشاورت کے مشورے ہوتے ہیں وغیرہ، اس میں ٹائم نہیں مل پاتا. اچھا. تو گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، گھر والے بھی تعاون کرتے ہیں. کیا بات. اچھا اس میں گھر والوں کی بھی قربانیاں تو ہے کہ ان کو جو میرے جدول پر ہونے یعنی شیڈول پر ہونے میں جو آزمائش آتی ہے، پرابلم آتی ہے، ہر چیز تو مجھے شیئر نہیں کرتے، وہ وہیں پر کر لیتے. اور ماشاء اللہ تعالیٰ میرا بھائی بھی اللہ اس کو سلامت رکھے اچھا ہے، اور ایک اچھی فیملی ہے میری، تو وہ میری غیر موجودگی میں سارے کام اللہ کی مہربانی سے وہ کر لیتے ہیں. اچھا کل میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے ساتھ نا آپ کا ایک انداز دیکھا، میں ذرا اس پہ پوچھنا چاہوں گا. آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ہیڈ ہیں، اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہے،
تقریباً آپ کے کنٹرول میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی چیز کے کرنے کا کہیں اور وہ نہ ہو, یا کوئی ٹھیک ہے وہ نہیں ہوئی ایک الگ بات, لیکن کوئی نہ کرے ایسا یعنی ممکن نہیں لگتا, کیونکہ آپ ہیڈ ہیں, آپ نگران ہیں. کل ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ ایک مشورے کے لیے تشریف لائیں اور ہم وہاں سے اٹھ کے کہیں اور گئے. اس میں نے آپ کا انداز دیکھا کہ آپ نے فوراً بولا کہ معاف کیجیے گا, یعنی یوں کہ ہم وہاں سے اٹھ کر گئے, ہم آفس میں بیٹھے تھے, پھر آپ آئے. آپ ہے دعوت اسلامی انڈیا کے ہیڈ, معافی تو بنتی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہوں پر آپ کا یہ انداز جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ مشوروں کے بعد میں بھی ساری چیزیں, حالانکہ کمزوریاں ہیں, کاموں میں کمزوریاں ہوتی ہیں, تو کمزوریاں دور کرنے ہی کے لیے تو آپ بات کر رہے ہیں, پھر معافی کا کی. تو یہ آپ کا جو انداز ہے یہ کیوں ہے آخر؟ اول تو یہ سمجھنا ہوگا, میں دعوت اسلامی کا ہیڈ نہیں, میں دعوت اسلامی انڈیا کی جو مشاورت ہے اس کا چھوٹا سا خادم ہوں, جس کو آپ لوگ ہیڈ کہتے ہیں. میں دعوت اسلامی انڈیا کا خادم ہوں, مشاورت کا, بادشاہ نہیں. اور بادشاہ کے لیے فائر ہوتا ہے کہ یہ کر دو یہ نہیں کرو. اپنا سارا نظام مشاورتوں پر ہے, مشورے ہوتے ہیں, مشوروں کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب اس میں ہماری یہ ذہن بنایا گیا کہ ہمارا تعلق لوگوں کے دلوں سے ہے. اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے کلام سے, ہمارے کسی انداز سے بہت چانس ہوتا ہے کہ دل آزاری ہو جائے, دل چوٹ کھا جائے. معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ معافی مانگ لی جاتی. اچھا اس کا ذہن میں تو دیا کس نے؟ ہمارے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب, بڑے نیک شخص ہیں, پرہیزگار آدمی, اور امیر اہل سنت دنیا ان کو مانتی. انہوں نے ذہن دیا ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی کمی ہوتی نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہی ہے. جیسے آپ کی مثال لے لو, آپ سے میں نے کہا معاف کر دینا, تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں کچھ خوشی کے آثار تو آئے ہوں گے, خوشی کے جذبات تو آئے ہوں گے. تو اس میں کمال بھی نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. کمال تو ہے, اور کمال کا کمال ہے, ہر ایک کا یہ حصہ نہیں ہوتا. اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے, اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. اچھا آپ کبھی غمگین ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں غمگین. بالکل. پھر واپس دوبارہ خوش رہنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اس غم کو مٹانے کی, جو غمگین کیفیت سے باہر آنے کی. عموماً لوگ اپنے آپ کو نہیں چھڑوا پاتے, کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ کیسے میں خوش رہوں. تو آپ کے پاس تو اتنے میٹرز ہوتے ہوں گے. گھر کا سسٹم چلانے والا بندہ نا کبھی کبھی پاگل ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, کہاں میں اپنا سر پٹکوں. آپ اتنا بڑا سسٹم لے کر آپ دعوت اسلامی انڈیا کا چل رہے ہیں, اتنے مسائل ہوتے ہوں گے. ظاہر سے انسانوں کی تحریک کے مسائل تو ہونے, زندگی ہو یا تنظیم ہو, اس کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چل رہی ہوتی ہے. تو اتنا ٹینشن, اتنی فکریں. آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے دعوت اسلامی سراپا ٹینشن ہے. اچھا. تو بھیا ایسا کچھ ہے نہیں. تنظیم ہے, مسائل ہوتے ہیں, لیکن بہاریں بھی بہت ساری ہیں, خوشخبریاں بھی بہت ساری ہے, اچھے کام اس کے اندر تقریباً ہو ہی رہے. کہیں کمزوری ہے, بات الگ ہے, وہاں دل میں کیفیت گزرتی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی خوشخبری آ جاتی ہے, ماشاءاللہ اس کے اندر کور ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے یہ سارے سلسلے. اچھا. یعنی یہ بالکل غمگین ہو کر نہیں بیٹھتے, اور خوشیاں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ سارا لوڈ مجھ پر ہی ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ٹیم ورک ہے, اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے جس کو ہند مشاورت کہتے ہیں اتنی مضبوط ہے. میرے پاس تو کوئی مسئلہ آتا ہے, باقی یہ سب ہی نپٹ لیتے ہیں, مجھ تک تو آنے بھی نہیں دیتے. ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھیں آپ کو. بہت کچھ سوالات آپ سے کیے, اور ذاتی طور پر مجھے بھی الحمدللہ سیکھنے کا ملا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو بھی سیکھنے کا ملا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات تو ابھی بھی ہیں سید صاحب اور بھی, لیکن چونکہ وقت اب مزید اجازت نہیں دے رہا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کچھ سوالات, کچھ ایسا کیوں والے بھی, کچھ چبھتے سوالات بھی لے کر آئیں گے, کچھ اچھے سوالات بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. بہت کچھ سیکھنے کا ہوگا. نیت یہ ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں, اور نیکسٹ جو بھی ایسا کیوں پر ہم لے کر آتے ہیں آپ دیکھیے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, دونوں جہاں کی خوب بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باہر دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر. باہر دنیا ہے فانی, نظر نہ کر
ہے کوئی دم کی یہ ساری بہار